بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، لیکچر نمبر 5 جو ہمارا پچھلا لیکچر تھا اس میں ہم نے بات کی تھی ایم ایس ایکسل کا جو انسرٹ ٹیب تھا، اس میں ہم نے کچھ چیزیں ڈسکس کی تھیں، جیسے کہ ہمارا جو آن لائن پکچرز وغیرہ تک کا جو ٹیب تھے وہ سارے کے سارے جو کمانڈس تھیں وہ ہماری کلیئر ہو چکی تھیں۔ یہاں تک دیکھیں یہ پکچرز اور آن لائن پکچرز تک ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو تھا یہ سارے کا سارا ہم نے ڈاٹا کلیئر کر لیا تھا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں یہاں پر شیپس میں، ٹھیک ہے۔ شیپس میں آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو مختلف طرح کی شیپس آپ کو نظر آ جائیں گی۔ اگر ایم ایس ایکسل میں آپ کو ضرورت پڑتی ہے، اول تو ضرورت پڑتی نہیں ہے، لیکن اگر پھر بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے کہ ان میں سے آپ نے کوئی بھی شیپ اس میں ڈرا کرنی ہے، اس میں انسرٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو ڈرا کرنا چاہتے ہیں، اس کے کلرنگ اسکیم جو ہوتی ہے، اس کے فارمیٹس جو ہوتے ہیں وہ چینج کرنا چاہتے ہیں، تو وہ سارے کا سارا کام آپ اس میں ایم ایس ایکسل میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارے کی ساری چیزیں ہیں جو آپ کو یہاں پر شیپس نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک ٹوٹلی جو تصویریں جتنی بھی آپ کو یہاں پر شیپس نظر آ رہی ہیں، یہ آپ اس میں ڈرا کرنے کے بعد ایم ایس ورڈ کی طرح ہی آپ اس میں اس پر فارمیٹ وغیرہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں کوئی بھی ایک سادہ سی شیپ لے لیتا ہوں، تو یہ جیسے ہی ہم اس کو انسرٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں فارمیٹ کا اس میں علیحدہ سے آپشن آ جاتا ہے، علیحدہ سے اس میں ٹیب بن جاتا ہے، تو یہاں سے آپ اس میں اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں، اس کے جو کونے ہوتے ہیں اس کو اپنی مرضی سے اس کو الٹا سیدھا ٹیڑھا میڑھا جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ اس میں کر سکتے ہیں۔ اس کی کلرنگ اسکیم ہے، اس کی الائنمنٹ ہے، روٹیشن ہے، جو بھی آپ اس میں کرنا چاہتے ہیں وہ سب کے سب جو آپشنز یہاں پر آپ کو موجود ملیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیکسٹ آپشن میں، اس کے بعد چلتے ہیں یہ آتا ہے ہمارے پاس اسمارٹ آرٹ۔ یہ جیسے ہی آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ آپ جس طرح جیسے ہی کسی آپشن پر جاتے ہیں تو آپ کو یہ نیچے انڈیکیشن دے رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہاں پر ہم آ کے یہاں پر میں نے ماؤس کا کرسر رکھا ہے تو یہاں پر وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ انسرٹ اسمارٹ آرٹ گرافک، یعنی کہ اسمارٹ آرٹ ہے، اس میں سے ہم کچھ انسرٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ سارے کی ساری چیزیں انسرٹ کر سکتے ہیں۔ یہ آل جو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آل کا آپشن ہے، آل کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے پاس جو ہیں لسٹ، پروسیس، سائیکل، ہیرارچی، ریلیشن شپ، میٹرکس، پیرامڈز، پکچرز اور آفس ڈاٹ کام، یہ ساری کی ساری چیزیں اس آل میں ہی موجود ہیں۔ یہ دیکھیں ہم جیسے جیسے اس کو نیچے کرتے جاتے ہیں تو ساری کی ساری چیزیں ہمیں یہاں پر ملتی جائیں گی۔ اگر ہم لسٹ وائز ہم کچھ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں اچھی طرح سے معلوم نہیں ہو رہا، یہاں یہ جو ہمارے پاس ایریا ہے اس میں ہمیں اچھی طرح سے نہیں پتہ چل رہا، تو یہاں پر لسٹ میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو بھی لسٹ میں ہمارے پاس چیزیں ہوں گی صرف وہی ہمیشہ یہاں پر انڈیکیشن ملے گی اور وہی ہم یہاں پر شو ہوں گی۔ اس کے بعد چلتے ہیں پروسیس میں، تو پروسیس میں جو چیزیں آتی ہیں صرف وہی یہاں پر ہمیں شو کروائی جائیں گی۔ اس کے بعد چلتے ہیں سائیکل میں، اسی طرح آپ کوئی بھی اس میں اگر آپ اس میں سے سلیکٹ کرتے ہیں، کوئی بھی اگر آپ بنا لیتے ہیں تو فار ایگزامپل میں اس میں سے اسی کو سلیکٹ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اوکے کرتے ہیں اس کو۔ یہاں سے دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ آپشن ہم نے جہاں پر انسرٹ کیا ہے یہ ہمارے پاس آ گئی ہے۔ جیسے ہی ہم نے اس کو انسرٹ کیا یہاں پر دو ٹیبز ڈیزائن اور فارمیٹ کے یہاں پر ٹیبز آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈیزائن میں چلتے ہیں، ڈیزائن میں کیا ہے اس کے بارے میں، ڈیزائن میں اس کے سارے ڈیزائن وغیرہ دیے ہوئے ہیں انہوں نے۔ اس کے علاوہ یہاں پر مختلف طرح کے جو اسمارٹ آرٹ اس کے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر انہوں نے ہمارے پاس یہ جو سرکلز ہیں یہ 5 سرکلز ہیں، ٹھیک ہے، 5 سرکلز ہیں تو اس کے ریلیٹڈ ہی 5 یہاں پر سائیکلز دیے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر انہوں نے ریکٹینگلز دیے ہوئے ہیں، اس طرح سے ان کے جو بھی ہمیں یہاں پر دی گئی ہیں وہ 5 ریکٹینگلز دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو سائیکلز کی تمام قسمیں تھیں وہ بھی انہوں نے ہمیں یہاں پر دی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یہاں پر اس کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہمیں کلرز کی مختلف انڈیکیشنز دی گئی ہیں، جو بھی چاہتے ہیں ہم اپنی مرضی سے اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں۔ کلر چینج کر لیے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ کلر چینج کیا ہے۔ اس کے بعد ہم یہاں سے اس کا اسٹائل بھی چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں جیسے جیسے ہم آتے ہیں اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں تھوڑی بہت 3D جو فیلنگ آتی ہے تو 3D تھوڑا سا بن جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بیول قسم کی ہیں جو یہ جہاں سے 3D بیول وغیرہ، اور یہاں سے کوئی بھی آپ اس میں آپ کو افیکٹ اچھا لگتا ہے، یہ 3D جیسے تھوڑا بہت افیکٹ آتا ہے اس میں، اسی طرح سے بھی یہ 3D بیولز وغیرہ کا یہ جو یہاں پر آپشن ہمیں نظر آتے ہیں تو یہاں سے یہ ہم اس میں اپنی مرضی سے جو ہمیں آپ کو اچھا لگتا ہے، جو بھی آپ کو سوٹیبل لگتا ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہاں سے میں اس پہ کلک کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اس پہ کلک کیا ہے تو یہاں سے یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ بیول کی شکل میں آ گیا۔ اور اسی طرح میں نے آپ کو ایم ایس ورڈ میں بھی یہ چیزیں بتائی تھیں کہ یہاں سے اگر آپ اس میں شیپ فل ہے، یہاں پر شیپ فل میں آتے ہیں تو یہ جو پورے کا پورا باکس ہے جس میں یہ بنے ہوئے ہیں یہ اس کا کلر چینج ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ پورے کا پورا جو باکس ہے اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے۔ تو اس کے بعد یہ شیپ کی جو آؤٹ لائن ہے جو ہمارے پاس یہ جو ریکٹینگل ہے اس کی آؤٹ لائن ہمارے پاس چینج ہو سکتی ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ جیسے جیسے ہم جہاں پر کسی بھی کلر پہ جاتے ہیں تو اس حساب سے اس کی جو آؤٹ لائن ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اس کے بعد یہاں پر ٹیکسٹ کے دیکھتے ہیں، یہاں پر جہاں پر بھی جاتا ہوں میں تو اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو یہاں پر آپ کے سامنے بیول میں جو سرکلز ہیں تو اس میں جو رائٹنگ ہے وہ چینج ہو رہی ہے، ٹھیک ہے،
اس کا جو سٹائل ہے وہ چینج ہو رہا ہے. اس کے بعد آپ یہاں پر جو کچھ بھی لکھتے ہیں اس کی جو ٹیکسٹ کا جو آپ کا فل کرنا چاہتے ہیں اس کی آؤٹ لائن کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے, جس کو اوور آل جو ہاں آپ اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں جو آپ لک چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس سرکلز ہیں, یہ 5 سرکلز ہیں ہمارے پاس, اس کو آپ بڑھانا چاہتے ہیں, اس پہ ایک پہ سرکل پہ کلک کریں. جیسے ہی آپ انڈیکیشن دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک سائڈ پہ انہوں نے باکس بنا دیا ہے, تو اس کو کنٹرول سی کریں کاپی, اور یہیں پہ اس کو کنٹرول وی کر دیں گے. جیسے کنٹرول وی کیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی اس نے آٹومیٹیکلی خود ہی ایڈجسٹ کر دیا ہے, ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم اس کو دوبارہ پھر سے کنٹرول وی کرتے ہیں, کنٹرول وی کرتے جائیں. جتنے آپ اس میں انسرٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے ہی اس میں انسرٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ہمارے پاس 5 تھیں, میں نے اس کو دوبارہ 5 ہی کر لیا ہے, ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس تھی اس کے آپشنس, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیکسٹ آپشن میں. یہاں پر ریکمینڈیڈ چارٹس ہمیں دیے گئے ہیں. ریکمینڈیڈ چارٹس میں کیا ہوتا ہے, یہ جو اسٹور ہے مائی ایڈز ان ہیں, اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ایم ایس آفس میں استعمال نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. ان کا علیحدہ سے استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں ریکمینڈیڈ چارٹس میں. ریکمینڈیڈ چارٹس میں ہمارے پاس یہاں پر انہوں نے مختلف قسم کے چارٹس وغیرہ دیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. ریکمینڈیڈ وہ کہتا ہے کہ آپ کو جو ریکمینڈ کیے جاتے ہیں وہ یہی ہیں, آپ کو جو انہوں نے دکھائے ہیں. اگر آپ سارے کے سارے چارٹس دیکھنا چاہتے ہیں تو سارے کے سارے چارٹس آپ کو یہاں پر انہوں نے دیے ہوئے ہیں. ایک تو آپ کے پاس یہاں پر چارٹس دیے ہوئے ہیں, یہاں پر انہوں نے مختلف قسم کے دیے ہوئے ہیں چارٹس وغیرہ, لائن, پائی, بار, ایریا, اسٹروک اور رڈار وغیرہ. اسی طرح سے یہاں پر بھی انہوں نے آپ کو یہاں پر مختلف قسم کے جو کالمز وغیرہ, لائنز وغیرہ, اور یہ دیکھیں آپ یہ لائنز اور یہ رڈار وغیرہ, اور یہ مختلف طرح کے جو سرکلز وغیرہ میں ہیں, سن برسٹ وغیرہ, یہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے یہاں پر بھی دی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, آپشنز. اور یہ آپشنز ہمارے پاس یہاں پر بھی موجود ہیں. اب میں فار ایگزامپل ریکمینڈیڈ میں جاتا ہوں, ٹھیک ہے. ریکمینڈیڈ میں جا کر میں کسی پر بھی کر دیتا ہوں کلک. فار ایگزامپل میں پہلے پر ہی کلک کر دیتا ہوں اور اس کو میں اوکے کرتا ہوں. اوکے کیا میں نے, تو یہ دیکھیں یہ جو ہمارے پاس تھا, جو میں نے یہاں پر تھوڑا سا ڈیٹا بنایا ہوا تھا اس کے حساب سے اس نے یہ ہمارے پاس یہ انسرٹ کر دیا ہے. اس کو میں کنٹرول زی کر کے بیک کرتا ہوں, ٹھیک ہے. تو کنٹرول زی کرنے کے بعد دوبارہ ہم چلتے ہیں ریکمینڈیڈ چارٹس میں. اگر ہم اپنی مرضی سے چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے جائیں, یہ ہم نے ریکمینڈیڈ چارٹس استعمال نہیں کرنے, ہم چاہتے ہیں اور چارٹس استعمال کریں, ہم چاہیں گے آل چارٹس میں, ٹھیک ہے. کالمز لگانا چاہتے ہیں آپ, فار ایگزامپل میں اس کو تھوڑی سی 3D فیلنگس دیتا ہوں, تو 3D میں جاتے ہیں اور ہم اس کو اوکے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے میں نے اس کو اوکے کیا ہے یہ ہمارے پاس چارٹ آ گیا ہے. یہ چارٹ کس حساب سے آیا ہے ہمارے پاس, جیسے میں نے یہ تھوڑا سا ٹیبل آپ کے سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میں نے ایک فرضی جو نمبرز وغیرہ لگائے ہوئے ہیں اس کے حساب سے ہمارے پاس چارٹ بن گیا, جیسے جیسے ان کے مارکس ہیں ان کے حساب سے. یہاں پر سے جو آپ کا اس کا سٹائل وغیرہ ہے وہ چینج کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, جو آپ نے یہاں پر لگایا ہے آپ اس کے حساب سے اس کا جو سٹائل چینج کر سکتے ہیں. اب یہاں پر آتے ہیں تو یہاں پر اس کے یہ آپ کلر دیکھ سکتے ہیں, مختلف کلرز یہاں پر آپ کو شو ہوں گے. فار ایگزامپل میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں, کلک کیا تو یہاں پر آپ کے مارکس بھی شو ہو رہے ہوں گے, یہاں پر ٹوٹل مارکس بھی اس کے ساتھ شو ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. اگر یہ نہیں کرنا چاہتے, کوئی اور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں اور پہ چلے جائیں, کسی پر بھی چلے جائیں آپ. فار ایگزامپل یہ بلیک کرنا چاہتے ہیں تو بلیک میں لے آئیں. اسی طرح آپ کو یہاں پر انہوں نے یہ ڈیزائن دیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. یہ آپ کے پاس ڈیزائن دیے ہوئے ہیں, اور یہاں سے اگر آپ کلر چینج کرنا چاہتے ہیں, کلر اسکیم آپ نے چینج کرنی ہے تو آپ وہ کلر اسکیم بھی چینج کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پر چلتے ہیں سوئچ رو کالم. یہاں سے آپ کے رو کالم اگر آپ اس میں تھوڑا بہت ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. سلیکٹ ڈاٹا, یہ آٹومیٹکلی اس نے سلیکٹ کر دیا ہے پہلے ہی. اب ہم چلتے ہیں چینج چارٹ ٹائپ. چارٹ کی ہم نے ٹائپ چینج کرنی ہے, یہاں سے ہم جا سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ کرتا ہوں, تو یہ دیکھیں کہ میں اگر یہاں پر جا کے 3D 100% سلیکٹ کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے پاس یہ اسٹروک جو آ رہی ہیں, یہ اسٹروکس ہمارے پاس نمبروں کے حساب سے ہیں, ان کی انہوں نے گریڈنگ کی ہوئی. لیکن اگر میں 100% پہ جاتا ہوں, ٹھیک ہے, تو یہ اسٹروکس بالکل بڑی ہو جائیں گی, اور لیکن ان نمبروں کے حساب سے جو کلرز وغیرہ ہیں وہ ایسے کے ایسے ہی رہیں گے, ٹھیک ہے. ہم لائن پہ چلتے ہیں. لائن میں انہوں نے مختلف چیزیں دی ہوئی ہیں, یہ آپ کو ساتھ ساتھ آپ کو شو بھی کرواتا جائے گا کہ آپ کا جو چارٹ ہوگا وہ کس طرح سے ہوگا. یہ پائی کا ہوگا, اس کے بعد جو بار کا اس طرح سے ہوگا. ایریا جو ہوگا ہمارے پاس, ایریا پہ چلتے ہیں تو جیسے جیسے آپ جس پہ بھی کلک کرتے جائیں گے تو آپ کو وہاں پر سب کچھ دکھاتا جائے گا کہ آپ کسی پہ جاتے ہیں تو آپ کا جو ڈاٹا ہوگا وہ جو بار کے حساب سے ہوگا, یا جو آپ کے پاس جو چارٹس ہوں گے وہ کیسے وہاں پر شو کروائے گا آپ کو, ٹھیک ہے. یہ سارے کا سارا یہ ڈیزائن آ گیا, اس کا فارمیٹ آ گیا. فارمیٹ میں چلتے ہیں. فارمیٹ میں وہی چیزیں ہیں جو پچھلی میں تھیں, جو پچھلا ہم نے آپشن کیے ہیں اس میں تھیں, ٹھیک ہے. یہ جو پورے باکس کا کلر یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. پورے باکس کا کلر چینج کر لیا. پورے باکس کے بعد یہاں سے جو پورا آپ کا باکس ہے ریکٹینگل ہے اس کی آؤٹ لائن چینج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ٹیکسٹ ہے اس میں ٹیکسٹ اپنی مرضی سے اس کا آپ کلر چینج کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے.
آپ ٹیکسٹ کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں وہ کر دیں، یہ بلیک میں نے کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ جو آپ کی اس کا اور بھی آپ ٹیکسٹ کو فل کرنا چاہتے ہیں، اس کی آؤٹ لائن وغیرہ بنانا چاہتے ہیں، اس کی الائنمنٹ وغیرہ، تو یہ سارے کے سارے کے جو بھی یہاں پر آپ کو آپشن دکھائی دے رہے ہیں سارے کے سارے آپ آپشن استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے جو چارٹس وغیرہ تھے میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ اس میں بھی ہوتے ہیں، اور ریکمنڈیڈ چارٹس کے علاوہ جہاں پر کلک کرتے ہیں تو آل چارٹس کے آپشن میں بھی یہ سارے کے ساری چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں تھیں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ لگ گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ ویورز یہ جو ساری کی ساری چیزیں ہیں یہ آپ نے ذہن نشین کر لی ہوں گی۔ تو آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تو اس چینل کو لازمی آپ نے لائک کرنا ہے، آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے، اور اپنے فرینڈس کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، السلام علیکم۔